رحمتیں لٹانے والا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ان قریب آنے والا ہے۔ ارے خوش نصیبو، تمہارا مقدر جاگ گیا ہے، جس مہینے میں ایک اگر نیکی کرو گے تو 70 اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم پڑھو گے تو ایک کے بدلے میں 70 نیکیاں تمہیں عطا کی جائیں گی۔ یہی وہ متبرک مہینہ ہے، یہی وہ رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں رب کی رحمتیں پکار کر کہتی ہیں آ میرے بندے کہاں ہے تو، میری رحمتیں تجھے پکارتی ہیں، بخشش کا سہارا چاہتی ہیں، بخشش کا ذریعہ چاہتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کی رضا کے لیے پیاسا رہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زبان کو غیبت سے دور رکھتا ہے، اپنے کانوں کو چغلخوری سے دور رکھتا ہے، اپنی ناک کو جو ہے بدبو سے دور رکھتا ہے، اپنی آنکھوں کو فلموں سے دور رکھتا ہے، گناہوں کی جانب یعنی کہ اپنے قدموں کو نہیں جانے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے، بنا دیکھے خدا کہا ہے، بنا دیکھے تو نے مجھے مانا ہے۔ رب کعبہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اگر تو میرے لیے بھوکا رہا ہے، میرے لیے پیاسا رہا ہے، میری رضا کے لیے تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے روزے کو رکھا ہے، آ میرے محبوب بندے ساری رحمتیں تیرے لیے ہیں، برکتیں تیرے لیے ہیں، نعمتیں تیرے لیے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں اس کے لیے جنت کو سجا دو، اس لیے سجا دو آج یہ میری رضا کے لیے بھوکا رہا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ بھوکا رہا ہے، اور ماہ متبرک کے مہینے کی آنے کی خوشخبریاں دیتا رہا، خوشیاں مناتا رہا۔ رب کعبہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کون ہے؟ میرے رب کی ذات ہے، میرا رب ہے جو اپنے بندوں کو اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر کوئی رب کی رضا کے لیے بھوکا رہ لے، پیاسا رہ لے اور وہ کہے کہ مولا تو راضی ہو جا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ جنت کے دروازوں کو کھولنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ ماہ متبرک مہینہ جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجدوں میں جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، فقراء کی مدد کرتا ہے، اور حق فیصلہ کرتا ہے، حق بات کرتا ہے، ایمان پر رہتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کی آنکھیں قرآن کو دیکھتی ہے، کان قرآن کو سنتے ہیں، زبان قرآن پڑھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس ماہ متبرک میں اگر کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آنے کی خوشیاں منانے والوں، جانے پر غم منانے والوں، مبارک ہو، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، یعنی رمضان آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کے اس متبرک مہینے میں رحمتوں کے خزانے کھل جائیں گے، نعمتوں کے خزانے کھل جائیں گے، ہر طرف برکتیں ہوں گی، ہر طرف نور برسے گا، ہر طرف رحمت کے فرشتے بوچھار بنائیں گے۔ اس لیے یہ میرے رب کا مہمان آ رہا ہے جس نے زمینوں کو بنایا ہے، آسمانوں کو بنایا ہے، چاند سورج کو پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان کے بعد میں ساری مخلوقات کو جس رب نے بنایا ہے اس کا مہمان آ رہا ہے۔ ویلکم کیجئے، استقبال کیجئے اور کھڑے ہو کر رب کا سجدہ کیجئے، اس لیے کیجئے کہ رب کعبہ کا مہمان آ رہا ہے۔ اگر کوئی دنیا دار کا مہمان آتا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ میرا مہمان ہے، اگر تم میری رضا کے لیے بھوکے رہو گے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارا اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا تمہیں نعم البدل عطا فرمائے گا، بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھے، رب کی رضا کے لیے پیاسا رہے، روزہ رکھنے کے بعد میں پیاسا رہے، بھوکا رہے، اپنی زبان کو گناہوں سے باز رکھے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی زبان کو فرشتے سونگھا کرتے ہیں، اس کی زبان کو فرشتے سونگھتے ہیں، اور اللہ کی طرف بارگاہ خداوندی میں اپنے لبوں کو اٹھا کر کہتے ہیں مولا یہ بندہ تیری رضا کے لیے بھوکا ہے، تیری رضا کے لیے پیاسا ہے۔ پروردگار تو اپنی شایان شان کے لائق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے لائق اس کو ثواب عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے میری شان یہ ہے اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان بھی ہیں تو تیرا رب معاف کرنے والا ہے، وہ تیرے گناہوں کو نہیں دیکھے گا
بلکہ وہ تیری رضا اور تیری اداؤں کو دیکھے گا، جس ادا پر تیرے رب